بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت حمزہ کا ایمان لانا۔ مکہ کے کافروں نے یہ کوشش کی کہ مسلمانوں کو کھانے پینے کا سامان نہ مل سکے، اس لیے دکانداروں کو ہدایت کر دی کہ کوئی چیز کسی مسلمان کے ہاتھ کسی قیمت پر ہرگز نہ بیچے، اور باقی پر بھی پہرا بٹھا دیا گیا۔ اس سے مسلمانوں کو بہت تکلیف کا سامنا کرنا پڑا۔ کئی دن تک کھانا نہ ملتا تھا اور پیاس بجھانے کو پانی بھی ہاتھ نہ آتا تھا، اس لیے وہ گھروں میں بھوکے پیاسے چھپے بیٹھے رہتے۔ باہر نکلتے تو آوارہ اور بدماش لڑکے ان کے پیچھے لگ جاتے، انہیں مارتے، گالیاں دیتے، یہاں تک کہ کپڑے پھاڑ ڈالتے۔ مسلمان بڑی تکلیف اور پریشانی میں تھے، مگر وہ ایسے عقیدے کے پکے تھے کہ سختیاں برداشت کرتے رہتے تھے، مصیبتوں پر مصیبتیں جھیلتے رہتے تھے، لیکن قدم نہ ڈگمگاتے تھے۔ کفار مکہ اس سے اور حیران و پریشان رہتے تھے۔ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی نظروں سے چھپ کر صفا پہاڑ پر جا پہنچے۔ عصر کا وقت ہو گیا تھا۔ آپ ایک وادی میں نماز پڑھنے لگے۔ اتفاق سے ابو جہل ادھر سے آ نکلا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے دیکھ کر کھڑا ہو گیا اور غیب و غضب بھری نظروں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھنے لگا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو ابو جہل بڑھ کر آپ کے پاس پہنچا اور گستاخی کے ساتھ بولا، محمد، تیری ذات نے تمام قوم اور سارے عرب کو بڑے فتنے میں ڈال رکھا ہے، کیوں نہ آج میں تیرا خاتمہ کر ڈالوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ قسمت سے ابو جہل کی ایک لونڈی بھی ادھر سے آ نکلی۔ وہ ایک چٹان کے پیچھے چھپ کر دیکھنے لگی کہ ابو جہل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا سلوک کرتا ہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل کو کچھ جواب نہ دیا تو اس نے پھر کہا، محمد، تو نے قوم کو بہت مشکل میں ڈال رکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو جہل، میں نے قوم کو مشکل میں پھنسا دیا ہے یا قوم نے مجھے اور مسلمانوں کو مصیبت میں ڈال رکھا ہے؟ ابو جہل بولا، اگر تو اسلام کی تبلیغ چھوڑ دے تو ہم تجھے مکے کا بادشاہ بنا دیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں بادشاہی نہیں چاہتا۔ ابو جہل نے کہا، جتنی دولت کہو تمہیں دے دیں، خدا کی قسم مجھے دولت کی پرواہ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خدا کے نام سے کافروں کو چڑ تھی۔ ابو جہل بھی خدا کا نام سن کر پکارے مارنے لگا، خوب جی بھر کر آپ کی شان میں گستاخی کی، برا بھلا کہنے لگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاموش بیٹھے رہے۔ ابو جہل کا غصہ بڑھتا گیا۔ غصے میں آ کر ایک پتھر اٹھایا اور اپنی پوری طاقت سے کھینچ مارا۔ نعوذ باللہ، پتھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی پر پڑا۔ خون کا فوارہ ابل پڑا اور آپ لہولہان ہو گئے۔ آپ ہاتھ سے خون پہنچتے جاتے تھے اور کہتے جاتے تھے کہ ابو جہل، تم مجھ کو جتنا بھی ستا سکتے ہو ستا لو، مجھے کسی کی کوئی شکایت نہیں۔ ابو جہل ڈر گیا کہ کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہید نہ ہو جائیں، جس کی وجہ سے بنی ہاشم خاندان اس کے خاندان سے، ساتھ ہی اس کے قبیلے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بدلہ لے لے۔ اس لیے وہ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے وہاں سے چل پڑا۔ اس کے چلے جانے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اٹھے اور اپنے مکان کی طرف چل پڑے۔ ابو جہل کی باندی نے اس پورے واقعے کو اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ اسے ابو جہل پر بڑا غصہ آیا۔ اس وقت سورج ڈوب گیا تھا، اندھیرا پھیل رہا تھا۔ باندی بھی خانہ کعبہ کی طرف چل پڑی۔ وہاں اسے امیر حمزہ مل گئے۔ امیر حمزہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا اور دودھ شریک بھائی بھی تھے۔ وہ وہیں شکار کا شوق پورا کر کے خانہ کعبہ کا طواف کرنے آئے تھے۔ باندی نے امیر حمزہ سے کہا، اے امیر، ٹھہر جاؤ، مجھے آپ سے کچھ کہنا ہے۔ حضرت حمزہ کھڑے ہو گئے اور بولے، کیا کہنا چاہتی ہو؟ اس نے کہا، کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے بھتیجے اور دودھ شریک بھائی نہیں؟ حضرت حمزہ نے کہا، کیوں نہیں؟ کیا آپ کو ان سے محبت نہیں؟ باندی نے پوچھا۔ مجھے ان سے بہت زیادہ محبت ہے۔ باندی نے کہا، افسوس ہے اے امیر، تمہارے بھتیجے پر لوگ بیجا سختیاں کرتے ہیں اور تم کو پرواہ تک نہیں ہوتی۔ ابھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صفا کی پہاڑی پر بیٹھے تھے۔ ابو جہل نے ان کو سینکڑوں گالیاں دی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب نہ دیا تو اس نے ایک بڑا پتھر اٹھا کر ان کے سر پر دے مارا۔ ان کا سر پھٹ گیا اور خون کا فوارہ بہہ نکلا۔
باندی کی اس بات سے امیر حمزہ کو جوش آ گیا۔ بولے میں ابھی اس کمبخت سے جا کر بدلہ لیتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ آگے بڑھ گئے۔ ابو جہل اپنے دوستوں سے گھرا بیٹھا تھا۔ امیر حمزہ ابو جہل کے پاس پہنچ گئے۔ غصہ تو تھا ہی، کمان اٹھا کر اس زور سے اس کے سر پر ماری کہ اس کا سر پھٹ گیا۔ پھر گرج کر بولے، ابو جہل سن، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر ایمان لایا ہوں، بول اگر تیری کوئی ہمت ہو۔ حضرت حمزہ کے غصے اور جلال کو دیکھ کر ابو جہل کانپ گیا۔ بولا، امیر مجھ سے واقعی کوئی غلطی ہوئی؟ امیر حمزہ کا غصہ ٹھنڈا ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے اور طبیعت معلوم کرنے آپ کے مکان کی طرف چل پڑے۔ وہاں دیکھا کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سر دھو رہی ہے اور کپڑے کو گھاؤ میں بھرنے کے لیے لگا رکھا ہے۔ حضرت امیر حمزہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ گئے۔ آپ نے ہمدردی کے انداز میں کہا، میرے پیارے بھتیجے، تم کو سن کر بہت خوش ہونا چاہیے کہ میں نے بڑھ کر ابو جہل سے تمہارا بدلہ لے لیا اور اس زور سے اس کے سر پر کمان ماری کہ اس کا سر پھٹ گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امیر حمزہ کی اور دیکھ کر فرمایا، اے چچا، مجھے اس بات سے خوشی نہیں ہو سکتی کہ آپ نے میرا بدلہ لے لیا ہے، مجھے تو خوشی اس وقت ہوگی جب آپ اسلام میں داخل ہو جائیں گے۔ حضرت حمزہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رونے کی کیفیت دیکھ کر پہلے ہی نرم پڑ چکے تھے۔ بے اختیار بولے، اگر تمہاری یہی خوشی ہے تو مجھے یہ بھی منظور ہے، تم مجھے مسلمان کر لو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس بات سے کھل اٹھے۔ آپ اپنے زخم کو بھول گئے اور مارے خوشی کے فوراً امیر حمزہ کی طرف متوجہ ہوئے، کلمہ پڑھوایا اور حضرت حمزہ مسلمان ہو گئے۔